اس کا نام ہے جنرک اپروچ. ہم لوگوں کو سیکھنا ہے. یہ بہت بڑا ہنر ہے کہ سب کہہ دیں مگر نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. آج کل تبرع کے نام سے جس سطح کو گرایا گیا ہے وہ سطح اہل بیت اطرت کی تعلیم کے خلاف. کھلا کھلا کہہ رہا ہوں، آپ لوگ سیکھیں یا نہ سیکھیں یہ میرا فریضہ ہے. جو سطح جو اسٹینڈرڈ پیش کیا جا رہا ہے آج کل وہ سطح نہ قرآنی اپروچ ہے نہ اہل بیت کا اپروچ ہے. اگینسٹ دی قرآن، اگینسٹ دی اہل البیت. تو کوشش یہ کریں دین کو، میں جملہ سن لیا کل بھی میں نے کہا تھا، دین کو دین سے لیں، دین کو دین سے لیں، دین کو بے دین سے مت لیں. دین کو دین سے لیں، دین کو بے دین سے نہ لیں. دین کہاں ہے؟ دین قرآن ہے اور اہل بیت. جو قرآن کہہ دے وہ حرف آخر ہے، جو اہل بیت کہہ دے وہ حرف آخر ہے. اہل بیت نے بھی سورس آف نالج کو یہ کہا کہ اگر ہمارے اقوال قرآن سے نہ ملے تو ہم سے تعلق نہیں رکھتے. اس سے بڑھ کر اور کچھ ہو نہیں سکتا. اقوال معصومین کا معیار بھی قرآن مجید ہے. نوجوانوں، ڈونٹ گو into the flow of narration. کبھی بھی ایسا مت کہو کہ اپنے آپ کو نہ لے جاؤ، بلکہ اپنے آپ کو کرٹیکل مائنڈ بناؤ، تنقیدی ذہن بناؤ. حتیٰ میری یہاں پر مجلس پڑھ رہا ہوں میں، آپ لوگ ایک کوسچن مارک ہمیشہ لگائیے. یہ کہاں سے کہہ رہا ہے؟ آیا لاجک ہے کہ نہیں ہے؟ عقل کہہ رہی ہے کہ نہیں ہے؟ صرف سر ہلا کے مت جائیے. جوش اور ہے، ہوش اور ہے. جوش سیاسی لوگ دلاتے ہیں، دین ہوش سکھاتا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد والے. دو چار دن کی روٹیاں کھینچنے کے لیے سیاسی افراد کا اپروچ جوش دلانا ہے، دین کا اپروچ ہوش میں لانا ہے. دو کانٹراڈکٹری اپروچ ہیں. ان اپروچ کو اچھی طرح سے سمجھ کے آگے بڑھیے تو دین بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا. اور یہ ٹائم جو میں نے لیا صرف آپ کے اذہان کو میں ایک سینٹر پوائنٹ پر لاؤں پھر میں آگے بڑھوں. ہمارا موضوع ہے ان سرچ آف دی سیلف، سرچنگ دی سیلف، تلاش خودی. دو چیزوں کے ذریعے سے مجھے اس موضوع کو لینا پڑا. ایک قرآنی آیت، ایک امیر کلام علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کل میں نے عرض کیا تھا کل تک ملانے کے لیے میں صرف دو چار تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں. قرآن مجید سورہ حشر 59 چاپٹر ہے، اس کی آیت یہ ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. نوجوانوں، بزرگوں، میری ماؤں، میرے بہنوں، اس جگہ سے بہتر کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں دین لیا جائے. اور ابھی دربار زہرا سے بہتر کوئی ذکر نہیں، جہاں سے کوثر فلو ہوتا ہے، جہاں سے خیر کثیر فلو ہوتا ہے. اس سے بہتر کوئی جگہ نہیں ہے. قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. ان ریٹرن کیا ہوا؟ انہوں نے اپنے آپ کو بھلا دیا. جملہ سنیے، خدا فراموشی، خود فراموشی. سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ خدا فراموشی، خدا کو بھول جانا،
یعنی اپنے آپ کو بھلا دینا. خدا فراموشی، خود فراموشی، خود فراموشی، خدا فراموشی. مولا امیر المومنین علیہ افضل الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم صل علی محمد عجبت لمن ینشد ضالتہ فلا ینشد نفسہ. تعجب ہے اس شخص پر گم شدہ چیز کی تلاش کرتا ہے. جتنی قیمتی ہوتی ہے شدت بھی اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے تلاش میں. وہ گم شدہ چیز کی تلاش کرتا ہے، خود گم ہو گیا ہے، تلاش نہیں کرتا. یہ کیا چیز ہے؟ یہ گفتگو ہے. اور آج سیکنڈ اسٹیپ پر میں ایک بہت ہی معرفت النفس انفع المعرفہ. مولا امیر المومنین سب سے زیادہ بینیفیشیل نالج از نالج آف دی سیلف. مولا امیر المومنین سب سے زیادہ فائدہ مند علم انسان کا جاننا کہ وہ خود کون ہے. اگر وہ جان گیا خود کون ہے تو پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ نہ زمان میں محدود ہے نہ وہ مکان میں محدود ہے. ہی از ٹائم لیس ہے. نہ ٹائم اس کو محدود کر سکتا نہ اس کو اسپیس محدود کر سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ اب آئیے 3 لفظوں کو یاد رکھیے. تن، من، دھن. اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے، محاورہ ہے تن، من، دھن. اس نے دین کی خدمت تن، من، دھن سے کی ہے. عموماً یہ استعمال ہوتا ہے. اس نے قوم کی خدمت تن، من، دھن سے کی ہے. تن، من، دھن. 2 کے درمیان ہے من. سمجھے اچھی طرح سے. 2 کے درمیان ہے من. ایک ہے تن، دوسرے ہے دھن. اس کے بیچ میں ہے من. تن کیا ہے؟ یہ جسم ہے. دھن کیا ہے؟ یہ دولت ہے، یہ گھر ہے، یہ مال ہے، یہ چیزیں ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں. اس کے بیچ میں گھر گیا ہے من. سمجھ میں کوشش کیجئے. تن اور من اور دھن. تن اور دھن کے بیچ میں ہے من. چونکہ بیچ میں ہے وہ تن میں گم ہو گیا ہے، چونکہ بیچ میں ہے وہ دھن میں گم ہو گیا. وہ اپنے تن میں گم ہو گیا ہے. جی آج کل لڑکے بھی 1 گھنٹہ ٹائم گزار رہے ہیں ٹو بی اسمارٹر. جی اب تک مسئلہ تھا عورتیں جو ہیں تزئین کیا کرتے تھے، اب مرد بھی کرنے لگے ہیں. جی باقاعدہ دولہا بھی تیار ہونے لگا ہے کہ کس طرح سے وہ بیوٹیفل نظر آئے. کہ جی کس کی طرف ہے؟ وہ تن کی طرف ہے. ہاتھوں کو کیسے خوبصورت بنائیں، آنکھوں کو کیسے خوبصورت بنائیں، گال کو کیسے خوبصورت بنائیں، جی وجود کو کیسے خوبصورت بنائیں. اس کے بعد دھن پہ آتا ہے گھر کو کیسے خوبصورت بنائیں، زمین کو کیسے خوبصورت بنائیں. اس خوبصورتی میں من کی خوبصورتی بھول گیا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اس کا نام ہے ریلیجیس اور ایموشنل بلیک میلنگ. صلوات پڑھیے محمد والے. میرے ساتھ رہیے بہت اچھی طرح سے. تن،
دھن اور من. من یہ خودی، دھن یہ جسم، دھن یہ دولت، یہ مال، یہ سب کچھ. اس کے بیچ میں آ گیا ہے من. اس کو نکالنا ہے تن کو تراش کے اور دھن کو تراش کے. اب یہ تراشنے کی گفتگو میں علی پور میں کر رہا ہوں، علی پور والے اچھی طرح سے جانتے ہیں. اگر ہیرا جو ہے جب نکلتا ہے تو وہ ہیرا ہیرے کی صورت میں نہیں ہوتا، وہ پتھر کی صورت میں ہوتا ہے. ہاں، اس کو تلاش کرنے والا ہنر سے اس کو تراشتا ہے، تراشنے کے بعد اس کو ہیرا بناتا ہے. جتنے شارپ کٹ ہوتے ہیں اتنا ہی وہ ہیرا خوبصورت ہوتا ہے. کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے. جتنی شارپ کٹس ہوتے ہیں اتنا ابھر کے آتا ہے. تب پتا چلتا ہے کہ ہیرے میں کتنا دم ہے. جب تک شارپنیس نہیں ہوگا چمک آئے گی نہیں. مصیبتوں کو مصیبت نہ سمجھو، یہ تمہیں شارپ کر رہی ہے تاکہ تم کھل کے اتر. تمہارا حسن پلٹ کر آ جائے اور تمہیں سمجھ میں آ جائے. کل میں نے بتایا تھا 57 کنٹری میں ایک ہی کنٹری ہے جس کو شارپ کاٹا جا رہا ہے، جس کو تراشا جا رہا ہے. دنیا سمجھ رہی ہے تراش رہے ہیں، ہر تراش پہ وہ ابھرتا جا رہا ہے. جس آیت کی تلاوت کو میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ سورہ فصلت قرآن کا 41واں سورہ ہے اور اس کی 53rd آیت ہے. سورہ فصلت میں سجدہ سجدہ. قرآن میں 4 سورے ہیں جس میں واجب سجدے ہیں اور جملہ 11 سجدے ہیں جو مستحب سجدے ہیں. 11 اور 4 15 سجدے ہیں. سجدہ کہاں کرتا ہے انسان؟ جب حسن کے کمال کو دیکھتا ہے تو سجدہ ریز ہو جاتا ہے. جب کمال حسن کا، اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب خوبصورت جگہ جاؤ تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھو، سجدے میں چلے جاؤ. جی کبھی جائیے کشمیر جائیے، اگر جنت در زمین است ہمین است و ہمین است و ہمین است، فوراً 2 رکعت نماز پڑھیے. معلوم ہوتا ہے کہ شکرانہ ادا ہو رہا. یہ حسن دینے والا وہ ذات پروردگار ہے، اس کا شکر ادا کرو. عزیزان گرامی، یہ 2 سوروں کے بعد، یہ سورے کے بعد میں نے یہ ادا کیا ہے شرح ابن حدید جو معتزلی تھے، نہج البلاغہ کی شرح لکھنے والے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک خطبے کو اتنا پڑھا ہے کہ 1000 بار سے زیادہ پڑھا ہے. 1000 بار سے. ہر مرتبہ جب پڑھتا ہوں سجدے کی تمنا ہوتی ہے. یا کلام پروردگار میں سجدہ یا علی کے کلام میں سجدہ. کلام پروردگار اتنا ڈیپ ہے کہ اس کو سجدہ کریں، یا علی کے کلام میں اتنا ڈیپتھ ہے کہ اس میں سجدہ کریں. سنُرِیہِمْ آیاتنا. علماء کرام آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے روزانہ 10 آیتیں. ہیڈ لیسنس، غفلت سے بچنے کا واحد طریقہ، ان 2 کے بیچ میں سے ابھرنے کا واحد طریقہ، تن اور دھن کے بیچ میں من جو ہے اس کو ابھارنے کا واحد طریقہ غفلت سے دور ہونا ہے. غفلت یعنی ہیڈ لیسنس. میں بس میں چڑھ رہا تھا،
غفلت میں میرا بٹوا اڑا دیا، میں ٹرین میں بیٹھا ہوا تھا، غفلت میں میرا فون مار دیے۔ لٹتا ہے غفلت میں، لٹتا ہے غفلت میں، جو بیدار ہوتا ہے وہ لٹتا نہیں ہے۔ 56 کنٹریز غفلت میں لٹ رہے ہیں، اور ایک جاگ رہا ہے، اس کو ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے، ادھر سے بھی کوشش ہو رہی ہے، اس پر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ سینکشن، وہ سینکشن، وہ سینکشن، ارے ہم کو سینکشن سے کیا ڈراتے ہو؟ ہم کون ہیں؟ شعب ابی طالب میں پلے والے۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھ دیں محمد والا۔ حدیث کو میں نے سامنے رکھ کر کے یہ مسلسل کہا کہ 10 آیتیں، من قرأ 10 آیات من القرآن فی کل لیلہ یا فی کل یوم لم یکتب من الغافلین، جو 10 آیتیں پڑھے گا اس کو کبھی غافل نہیں کہا جائے گا، ہیڈ لیسنس اس میں آئے گی نہیں۔ 10 آیتیں پڑھنے والا کبھی غافل نہیں ہوگا۔ سرکار کی حدیث ہے، غفلت سے دور ہونے کا واحد طریقہ قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت۔ جب بھی میں قرآن کہتا ہوں سب لوگ شیعہ حضرات سر بٹھاتے ہیں، کیا ہو گیا ان کو؟ کیا ادھر والے ہو گئے کیا انہوں؟ قرآن کہہ رہے ہیں جی۔ ارے بھائی ہم سے بہتر قرآن کون کہہ سکتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس قرآن بھی ہے، تفسیر بھی ہے۔ قرآن سوال ہے، اہل بیت جواب ہے۔ تو قرآن 10 آیت جو در سے انقلاب اللہ نے مسلمان کو دی ہے، جتنا مال اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، جتنا مین پاور اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، جتنی زمین اللہ نے مسلمان کو دیا ہے، کسی کے پاس اتنا مال، اتنی زمین، اتنی دولت، اتنا دھن، اتنا مال کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر یہ دربدری کیوں ہے؟ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد دربدر کیوں ہو؟ دولت کو کس کے حوالے کر رہے ہو؟ ارے کہا جاتا ہے سفیہ کے ہاتھ میں دولت نہ دو۔ توجہ کا طالب قرآن کہتا ہے، سفیہ کہتے ہیں کس کو؟ جو احمق ہے، دیوانے کے ہاتھ میں مال مت دو، اس لیے کہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ مسلمانوں نے فدق کو لے کر کے پڑھیے محمد والے محمد پر کس کے حوالے کر دیا؟ آج ایک آتا ہے مغرب کا انسان، وہ آ کر کے بلینس آف ڈالرز لے کے چلے جاتا ہے اور صرف یہ اشورنس دلاتا ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہم تم کو بچائیں گے، تمہاری حکومت بچے گی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہاں سے مسلسل اشورنس دیا جا رہا ہے، یہاں مسلسل تہدیدات کیے جا رہے ہیں، ہم تم کو ماریں گے، ہم تم کو ختم کریں گے، ہم تمہارا وجود ختم کر دیں گے۔ ارے بھائی ان کو ڈراؤ جو علی سے جدا ہے، جو علی والے ہیں ان کو ڈرانے کی کوئی ضرورت
نہیں ہے، علی والے کسی سے ڈرتے نہیں ہیں۔ آج دیکھیں تھوڑی سی جھلک آئی ہے یمنیوں میں تو دنیا لرز رہی ہے۔ ابھی سوڈان کے مسئلے میں یمنیوں نے کہا ہے اگر یہ بہت زیادہ سلاٹرنگ ختم نہیں ہوگی تو ہم برج خلیفہ کو اڑا دیں گے۔ پریشان ہو گئے، ارے بھائی دبئی میں صرف ایک پٹاخہ اڑ جائے تو ساری دنیا اڑ جائے گی۔ کتنا ہے دبئی؟ چھوٹا سا محلہ، علی پور سے زیادہ بڑا نہیں ہے، تو وہ ایک پٹاخے کا محتاج ہے۔ تم کیا جانو ہم کیا ہے؟ 12 دن کی جنگ نے بتایا علی کون ہے، علی والے کا۔ جہالت کی ٹولی ہے، بہت بڑی محمد والے محمد۔ بہترین جملہ کہا کرتا تھا اگر بارش سے بچانا ہے تو چھتری دو، اگر بارش سے بچانا ہے تو چھتری دو، پر نالے کے نیچے کھڑا کر دیا۔ بھائی اگر تکلیف سے بچانا ہے، مجتہد سے بچانا ہے تو کوئی سلوشن دو، پر نالا جہاں گندگی اترتی ہے وہاں کھڑا کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین کو دین سے نہیں لیا۔ ایموشنل اٹیچمنٹ کا نام دین نہیں ہے، ریشنل بیہیویئر کا نام ہے دین۔ نوجوانوں اچھی طرح سے اپنے آپ کو اٹیچ ایموشنلی کبھی مت کرو، ریشنل بیہیویئر کرو تو پتا چلے گا لاجک کیا ہے۔ 2+3=5، 2 + 3 5۔ کب؟ آج بھی، کل بھی، 100 سال پہلے بھی، 100 سال بعد بھی، علی پور میں بھی، امریکہ میں بھی، کینیڈا میں بھی، چائنا میں بھی بدلتے نہیں ہیں۔ جو نہ بدلے اس کو کہتے ہیں حق، جو کبھی نہ بدلے اس کو کہتے ہیں حق، جو بار بار بدلے اس کو کہتے ہیں باطل۔ تو خدا کے واسطے نوجوانوں، یہ باقاعدہ امریکن پلان ہے، یہودی پلان ہے، زائونزم کا پلان ہے، مجتہدین سے ہٹانے کے لیے جذبات میں لا کر کے ہمارے نوجوانوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ تمہیں تقلید کی ضرورت نہیں ہے، تم جو ہے ڈائریکٹ مولا کے کلام کرے۔ بھائی تم کا جملہ مولا کا سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں بسم اللہ پڑھنا نہیں آتا، نہج البلاغہ کے خطبے کو تم نہیں جانتے، تم کہاں سے اخباری ہو گئے؟ قرآن آتا نہیں، نہج البلاغہ آتا نہیں، کوئی کتاب سمجھتے نہیں، دعا سمجھتے نہیں، کچھ بھی آتا نہیں، پھر بھی کہتے ہو اخباری ہو۔ تو پتا چلا کہ تم ابھی پرنالے کے نیچے ہو، تمہارے پاس سوائے گندگی کے کچھ اور موجود۔ تو
تو کیا کرنا چاہیے؟ we need to come out of the closet. ہم لوگوں کو بند کمروں سے باہر آنا ہے، باہر آ کر کے دین کو سمجھنا ہے۔ یہ دین جو ہے کوئی ایسا نہیں صاحب، ایسا نہیں ہے، دین کے لیے قربانیاں دی گئی ہیں، دی جا رہی ہیں، آج بھی قربانیاں دی جا رہی ہیں، شہداء کا خون آج بھی دیا جا رہا ہے اس دین کو بچانے کے لیے۔ نوجوانوں ہمت نہ ہارو، اپنے دین کو مضبوطی سے لاجک کے طور پر اپناؤ۔ تو آئیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم بہت جلد اس یونیورس میں اور تمہارے اندر ایسی نشانیاں بتائیں گے حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ بیان ہو جائے گا، مینیفیسٹ ہو جائے گا، کلیئر ہو جائے گا کہ وہ حق ہے۔ اتنی نشانیاں بتائیں گے کہ یہ واضح ہو جائے گا کہ حق ہے، یعنی کریٹر موجود ہے، اس کو کوئی ڈینے نہیں کر سکے گا۔ چنانچہ آج جینز کی اسٹڈی کرنے والے یہ کہہ رہے ہیں now we know the ABCD of human being۔ جین کی اسٹڈی کرنے کے بعد اب یہ کہہ رہے ہیں اب الف بیتا معلوم ہو رہا ہے، ابھی تم الفاظ میں نہیں گئے، صرف حروف میں ہو، تو تم انسان کو کیا پہچانتے ہو؟ جب جسم کو نہیں پہچانا تو تم من کو کیا پہچانا؟ تم نے اپنے جسم کو نہیں پہچانا، یہ بہت کمپلیکس ہے، اس کو تم من کو کیسے پہچانو گے؟ اسی لیے ٹائم آپ کے پاس ہے، میں 2-4 منٹ شاید آج آگے بڑھوں، اب میرے پاس اتنے اس موضوع پر ایک چیز بتانا چاہ رہا تھا مگر آج یہاں پر روک دوں گا۔ مولا امیر المومنین کی دعا پڑھی ہے، بہت سے لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں مولانا جادو کر دیا کسی نے، پریشان ہوں، گھر میں بیماریاں ہیں، یہ ہے وہ ہے وہ ہے۔ حل اس کا یہ صبح کی نماز کے بعد دعائے صباح پڑھیے۔ میرے والد کہا کرتے تھے مردے پہ پڑھو تو زندہ ہو جائے گا، مردے پہ پڑھو تو زندہ ہو جائے گا۔ بہت پاورفل دعا کا نام ہے دعائے صباح۔ صباح کی دعا ابھی اللہم صباحی ھذا نازل علی بدیاء الہدی وبالسلامۃ فی الدین والدنیا ومسائی جنۃ من کید العدا ووقایۃ من مردیات الہوی انک قادر علی ما تشاء تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر۔ مولا علی پروردگار ابھی یہ سورج نکلنے والا ہے، وہ پھوٹ رہی ہے، یہ جو روشنی نکل رہی ہے اس کو میرے لیے ہدایت کا نور کرا، اور میری دنیا بھی بچے میری آخرت بھی بچے۔ اسلام دنیا کو چھوڑتا نہیں ہے، اچھی روٹی کماؤ، اچھا گھر بناؤ، سجدے بھی اچھے کرو، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ میرے ساتھ رہیے انشاءاللہ۔ دیکھیے بس یہ جملے کے بعد کل میں اس کو آگے جوڑوں گا۔ سجدے میں مولا کی دعا، اسی دعائے صباح میں جس کسی کو جادو کا پریشانی ہو سکتا ہے، کوئی چچا کر رہا ہے، بھتیجا کر رہا ہے یا بہو کر رہی ہے، ارے کہاں پھنس گیا بھائی، ارے کہاں پھنس گیا ہے، بہو کو دشمن سمجھ رہا ہے، چچا کو دشمن سمجھ رہا ہے، بھتیجے کو دشمن سمجھ رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کو شیطان کو دشمن سمجھو۔ چچا کو کیوں سمجھ رہے ہو، بھتیجے کو کیوں سمجھ رہے ہو، بیوی کو کیوں سمجھ رہے ہو، ساس کو کیوں؟ جی مولانا میرے بیڈ کے اندر سے کچھ کاغذات نکلے، او ایسے معلوم نہیں کہاں سے، ارے بارے بھائی پریشانی ہو گئی، اب بازار کھل گیا، اب دکان کھل گیا، ہاں آیا شکار کا تیار کر رہا تھا، ہاں بھائی چارٹ بناؤ، ان کا ذائچہ بناؤ، آپ کا نام کیا ہے، آپ کے والد کا نام کیا ہے، آپ کی ماں کا نام کیا ہے، آپ کے ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، کہاں پیدا ہوئے تھے، چاروں طرف سے کسی نے باندھ دیا۔
چاروں طرف سے کسی نے تم کو باندھ دیا ہے، تو کیا علاج کرنا ہے؟ مجھے 10,000 دے دو، میں کھول دوں گا۔ آپ کا کھلے یا نہ کھلے اس کا تو قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ سورہ طلاق وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتا ہے اس کے لیے راستے کھل جاتے ہیں، اس کو کوئی بند نہیں کر سکتا۔ ارے یوسف کی مووی کو دیکھو، بیوی بچوں کے ساتھ دیکھو، بہت پیسہ خرچ کیا گیا، خوبصورت مووی ہے، دیکھو حضرت یوسف فغلقت الابواب، پورے دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا، اب کھولنے والا نہیں ہے، وہ بہت کوئین ہے، سب سے بڑی ملکہ ہے جس نے کمروں میں لے جا کر کے بند کیا ہے، کئی دروازے ہیں، دروازوں کو ٹائٹ بند کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ اس عورت نے حملہ کیا حضرت یوسف، جوانوں حملہ کیا حضرت یوسف پر، حضرت یوسف بھاگ رہے ہیں، یوسف دروازے بند ہیں، بھاگ کدھر رہے ہو؟ یوسف کہیں گے اس کا دروازہ بند ہے۔ اس نے دروازہ بند کیا ہے، اس نے نہیں ہے، اس کا دروازہ ہمیشہ سے کھلا ہے۔ وَبَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلطَّلَبِ وَالْعُقُولِ وَأَنْتَ غَايَةُ السُّؤُولِ وَنِهَايَةُ الْمَأْمُولِ، اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، کھلا ہے، اس سے پوچھو، وہ دے گا، بے حساب دے گا، کچھ کو کچھ دے گا، بعض کو سب کچھ دے گا، بعض کو سب کچھ دے گا، یہ اس کی عطا ہے۔ عزیزان گرامی، اس دعا کا آخری جملہ ہے سجدے میں الہی قلبی محجوب۔ میں یہاں پہ رک کے میں رک دوں گا، اس کے بعد آگے بات۔ میں نے کہا تھا تن دھن یا من، بیچ میں دو میرے پہلو میں پردے آ گئے ہیں، ایک تن کا پردہ ہے، ایک دھن کا پردہ ہے، ایک تن نے روک دیا ہے، ایک دھن نے روک دیا ہے، میرا نفس اس میں چھپ گیا ہے۔ مولا فرمائے الہی قلبی محجوب، میں نے میں نے چھوٹی سی شرح لکھی ہے اور چھپی ہے، اسی البلاغ والوں نے چھاپا ہے، اور مختصر شرح دعائے صبا۔ میں نے جب تلاش کیا تو ترجمے جو ہیں ذرا سا مجھے بھائے نہیں۔ قلبی محجوب ان کا ترجمہ، میرا دل پریشان ہے، میرا دل محجوب ہے، میں بیان نہیں کر سکے۔ پھر میں نے جب تلاش کیا تو معلوم ہوا علامہ طباطبائی نے چند الفاظ کو مترادف کہا۔ مترادف کے معنی ہے سنانیمس، سنانیمس بچے سمجھتے ہیں نا، بھی ایک لفظ کے کئی اور الفاظ ہیں، اس کو کہتے ہیں سنانیمس۔ اردو میں، عربی میں، فارسی میں اس کو کہتے ہیں مترادف، ایک کے بجائے۔ قلب، روح، نفس، فؤاد، یہ مترادف ہیں تقریباً ایک معنوں میں۔ قلب کے معنی وجود، یہ من ہے قلب، یہ جو بیچ میں من ہے یہ ہے وجود۔ الہی قلبی، یہ میرا وجود محجوب میں ہے، اس پر پردے پڑے ہوئے ہیں، ایک تن کا پردہ ہے، ایک دھن کا پردہ ہے۔ الہی قلبی محجوبون، ایک دولت کا پردہ ہے، ایک مال کا پردہ ہے، ایک حسن کا پردہ ہے، ایک ذہن کا پردہ ہے۔ اتنے پردے پڑے ہوئے ہیں، لینگویج کے پردے، تعصب کے پردے اتنے پڑے ہوئے ہیں، اور رذائل کے پردے، رذائل میں عجب، خود پسندی، تکبر، غرور اور بخل، بخالت، حسد، کبر اور نقوت، پڑھتے چلے جائیے، شہوت، یہ غفلت ہے، یہ تمام پردے ہیں۔ الہی قلبی محجوبن و نفسی معیوبن، نفس معیوب ہو چکا ہے۔ انسان جب آیا تھا پاک و پاکیزہ تھا۔ مولا امام باقر علیہ السلام کا قول ہے، اللہم صلی علی محمد، اے
ہے، بہت خوبصورت ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کا قلب سفید تھا، یعنی اس کا وجود سفید تھا۔ اس نے ایک گناہ کیا تو ایک ڈانٹ آ گیا، اس میں دوسرا گناہ کیا دوسرا آ گیا، تیسرا کیا، اتنے کالے ڈانٹ آ گئے، ختم اللہ علی قلوبہم، اب اس پر کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ مگر ایک ڈانٹ کے ساتھ سونے سے پہلے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ قسم کھا رہا ہے روز قیامت کی، اس نفس کی جو رات میں بستر میں تڑپتا ہے، ہے مجھے یہ دن میں نہیں کرنا چاہیے تھا، ارے میں نے چھوٹی سی چیز کے لیے مجھے جھوٹ بولنا پڑا، کیوں بولا میں، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اس تڑپ کو خدا پسند کرتا ہے، اللہ کو یہ تڑپ پسند ہے۔ ایسے نفس کو جو بل بلا رہا ہے بستر پر، اس کو کہتے ہیں نفس لوامہ۔ یہ نفس لوامہ ملامت کر رہا ہے، یہ نفس پاک ہے، بس حدیث آ گئی ہے اور بہت خوبصورت ہے مولا کی حدیث، یہ قلب سفید ہے، اس پر کوئی دھبے نہیں ہیں، انسان نے دھبے لگائے ہیں، بس فرق ہم میں اور ان میں یہ ہے، ہم دھبے لگاتے ہیں، وہ دھبے لگاتے ہی نہیں ہیں۔ ہر بچہ سفید دل کو لے کر آیا ہے، اس پر کسی طرح کے دھبے نہیں لگنا چاہیے، جہالت کے دھبے ہیں، بے وقوف کے دھبے ہیں، گناہوں کے دھبے ہیں، جس کی وجہ اسی لیے قلبی محجوب و نفسی، اسی لیے قرآن نے کہا یوم لا تنفع مال وبنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اے کتنا پیارا ہے قرآن۔ ایک دن آئے گا نہ مال کام آئے گا، نہ اولاد کام آئے گی، وہی کام آئے گا جو قلب کو سلیم لایا ہو، یعنی بچا کے لایا ہو۔ کہاں سے بچایا؟ بزنس میں بچایا، خاندانوں سے بچایا، پاکیزگی سے لایا، اس میں دھبے لگنے نہیں دیے، قلب سلیم لایا۔ اس لیے مولا فرما رہے ہیں قلبی محجوب و نفسی معیوب، ہم نے معیوب کر لیا۔ انشاءاللہ اس کو آگے بڑھائیں گے۔ کل یہاں پر آ گیا ہوں تو کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی، ساتھ نہ اطفال گئے، پہنچا کے لحد تک۔ غدیر میں عاشور اور روز عاشور غدیر میں کیا ہوا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ غدیر کربلا میں کیسے سب کچھ لٹ جانے کے بعد زینب بھائی کے لاش پر ہاتھ الحسین، مصائب کو تلاش مت کیجئے کہ نئے مصائب ہوں گا تو رونگنا، مصائب تلاش مصائب نہیں ہے، حس ہے، ہمارا احساس ہے۔ کس احساس سے؟ تاریخ کہتی ہے غدیر میں رونے کی آواز بنی۔ صاحب تفسیر کبیر، بڑے مفسر مسلمانوں کے مانے ہوئے، کہتے ہیں کہ جی ہاں علی روئے، نہ فلاں فلاں گریہ کیا انہوں نے، اس لیے گریہ کیا کہ وہ دیکھ رہے تھے یہ علی کا عروج ہے، علی کا زوال آئے گا تو کیا ہوگا۔ غدیر میں علی کے زوال کو سوچا گیا تو پتہ چلا غدیر ہی میں سوچ چکے تھے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ سرکار جب تک زندہ رہے کچھ نہیں کر سکے، ادھر سرکار گئے تو یہ دلوں کی آگ فاطمہ کے دروازے پر۔ رونا ہے آپ کو، روئیے۔ فاطمہ کا مرثیہ کیا ہے؟ شہزادی کا مرثیہ کیا ہے؟ صبت علیہ مسا
کا مرثیہ کیا ہے؟ تیسرا خطبہ شقشقیہ فصبرت وفی العین قضا وفی الحلق شجا ارات راتی نحوا، میں نے اس عالم میں صبر کیا، میرے آنکھ میں تیر تھا، میرے گلے میں ہڈی تھی، میں دیکھ رہا تھا میری میرا میں دیکھ رہا تھا میری میراث لٹ رہی۔ ایک روایت میں نے ابھی حال ہی میں دیکھی ہے، مولا نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد آج ہی بہترین نمائش ہے، جا کر کے دیکھیے اپنے ہماری بہنوں مومنات سب سے گزارش ہے، جا کر کے بہترین تاریخ پر اچھی طرح سے سمیٹا گیا ہے، تاریخ کو سمجھنا آسان کام نہیں ہے، خوبصورت ہے نمائش۔ یہ دیکھیے کربلا علی پور میں جو لگی ہے، قبلہ کعبہ نے جو لگا ہے، بہترین، خدا انشاءاللہ توفیق پر اضافہ کرے، بہت ہی خوبصورت ہے۔ مسجد نبوی اور فاطمہ کا گھر کوئی دور نہیں ہے، سارے دروازے بند ہو گئے تھے مگر ایک دروازہ بند نہیں ہوا تھا، لیکن جس دروازے کو بند نہیں ہوا تھا سرکار اس دروازے سے نہیں جاتے تھے، بلکہ 6 مہینے تک، یہی آیت تطہیر کے بعد یہی سنی مفسر بہت بڑا لکھتا ہے کہ 6 مہینے تک سرکار فاطمہ زہرا کے دروازے پر آتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی والتنزیل۔ 6 مہینے تک اس بیٹی کا دل کتنا بڑھ گیا ہوگا جس کا باپ روزانہ سلام کرنے کی آتا ہے، ادھر باپ جاتا ہے، ابھی کفن میلا بھی نہیں ہوا تھا، دروازے باب جبرائیل باہر سے ہے، اندر سے دروازہ موجود تھا۔ مولا بالمم کہتے ہیں کہ ظہر کے بعد میں باہر نکلا تو دیکھا کچھ عورتیں جن کی حالت بہت، مومنات شہزادی کے گھر سے باہر نکلی ہیں، حالت بہت خراب ہے، بہت خراب ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہو گیا، تم لوگ پریشان کیوں ہو؟ جاؤ فاطمہ کی حالت کو دیکھو۔ یا علی ادرک فاطمہ، جاؤ علی فاطمہ کی حالت دیکھو۔ میں جب فاطمہ کے پاس گیا کیا دیکھا، شہزادی آنکھیں کبھی داہنے طرف بائیں طرف پھرا رہی ہیں، علی علی کہہ رہی ہیں۔ یہاں پر ایک روایت اور انہی حالت میں ایک مرتبہ کہا فاطمہ نے، یا علی مجھے بٹھا دو، یا علی مجھے بٹھا دو۔ اگر کوئی مریض تمہاری ماں تم سے کہے جو لیٹی ہوئی ہے، ماں یہ کہے اے میرے بیٹے مجھے بٹھا دو، تو تم کیا کرو گے؟ پہلے ماں کے پہلو میں بیٹھ جاؤ گے، ماں کے ہاتھ کو اپنے گردن پہ لاگو گے، پھر اس کے پسلیوں کو ہٹاتے ہوئے اس کو بٹھاؤ گے۔ ارے مولا امیر المومنین نے ایک مرتبہ فاطمہ نے یہ کہا یا علی مجھے بٹھا دو، تو مولا پہلو میں بیٹھ گئے اور فاطمہ زہرا کو آہستہ آہستہ ہٹایا۔ شہزادی روتے روتے ایک مرتبہ مولا بھی رونے لگے، آنسوؤں کو مولا کے فاطمہ نے پوچھا، اپنی پسلیوں پہ لگایا، پوچھا